1985 جنوبی پنجاب کے گاؤں بہاولپور کا منظر۔ اس کی زندگی میں ہر طرف سے دوبارہ مایوسی اترنے لگی تھی۔ کام نپٹا کر وہ اوپر اپنے چھوٹے سے کمرے میں آ گئی تھی، چھوٹا سا تاریک سا کمرہ جہاں 2 پیٹیاں، ایک چھوٹا سا میز اور ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ تعلیم کا وہ سفر جو اس نے مردوں کے کندھوں پر پاؤں رکھ رکھ کر طے کیا تھا، مکمل ہو چکا تھا۔ وہی زندگی اس کے سامنے کھڑی تھی، ایک ایسی زندگی جو اس کی شناخت کو کھا جانے والی تھی۔ اس کی صحت، اس کا جسم، اس کا نام، سب چھین لینے والی زندگی، کسی کے حکم پر چلنے والی زندگی، کسی کے تانے سننے والی زندگی، اپنی ہی چیزوں کے لیے ہاتھ پھیلانے والی زندگی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس کی۔ کیا وہ وقت آ گیا تھا کہ اب وہ روئے؟ اس نے اتنی جد و جہد کر کے، منتیں کر کے، چالیں چل کر اپنی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی اس کا مقام نہ بدل سکا۔ آج اس کے پاس ریاضی میں ماسٹرز کی ڈگری تو تھی، مگر مقام اب بھی ایک مرد کی جوتی کے برابر ہی تھا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ نمی تیرنے لگی۔ دل چاہا کہ آج بس رو لیا جائے، اپنی بے بسی کو تسلیم کر لیا جائے، قسمت کے آگے، معاشرے کے آگے، روایات کے آگے ہتھیار ڈال دیے جائیں، بہت رو لیا جائے۔ لیکن پھر اسے یاد آیا، شاید ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے، شاید اس کی قسمت باقی عورتوں کی طرح نہ ہو جن کے حالات سے وہ خوف کھاتی تھی۔ وہ فوراً چارپائی سے اٹھی، وضو کیا اور قرآن پاک کھول کر بیٹھ گئی۔ وہی سورت جو وہ سینکڑوں بار پڑھ چکی تھی، سورۃ النساء۔ عنوان پڑھ کر اسے اپنی ذات پر رشک ہوا۔ قرآن کا ایک حصہ عورت کے نام سے ہے، اس کے نام سے۔ وہ ترجمہ پڑھنے لگی۔ دل کو ذرا تسلی ہوئی کہ وہ اتنی بھی بے مول نہ تھی۔ اگر بنانے والے نے حقوق جانوروں کے رکھے تھے تو حقوق عورتوں کے بھی بنائے تھے۔ آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس بار اس نے آنسوؤں کو گرنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ آیات میں اپنا مقام ڈھونڈنے لگی، اپنی حیثیت تلاش کرنے لگی۔ اتنے میں اچانک اسے چیخیں سنائی دیں، رحم کی بھیک مانگنے والی آواز، معافی مانگنے والی آواز۔ وہ فوراً قرآن بند کر کے نیچے کی طرف بھاگی۔ برآمدے میں پہنچ کر اسے پھر وہی فیصلہ کرنا پڑا، کیا وہ انسانیت بچائے یا اپنا جسم؟ اگر وہ آگے بڑھتی تو اس کے جسم پر نیل پڑ جاتے۔ اس کی طاقت کی کمی زیادہ تھی یا اس میں موجود انسانیت زیادہ تھی؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، اس کی طاقت کی کمی زیادہ تھی، اس کی انسانیت سے بہت زیادہ تھی۔ کاش کوئی طاقت رکھتی ہوتی تو آج اس مرد کے سامنے چیخ کر بولتی کہ جس طرح درد جانوروں کو ہوتا ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی ہوتا ہے۔ اسے وہ حدیث یاد آئی، برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہ روک سکو تو زبان سے، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکو تو کم از کم دل میں برا سمجھو۔ وہ دل میں برا سمجھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کے اپنے ہاتھ اور زبان کٹ جاتے۔ برآمدے میں اس کی ماں چارپائی پر بیٹھی مٹر چھیل رہی تھی، باپ کمرے میں اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس سے 1 سال بڑا بھائی حماد نکر میں بیٹھا بلہ ڈھونڈ رہا تھا، اور 8 سال بڑا بھائی سلیم اپنی بیوی کا چہرہ ہاتھوں میں جکڑے بے دردی سے اپنی پوری قوت کے ساتھ چہرے پہ تھپڑ مار رہا تھا۔ بھابھی کے بال کھینچے ہوئے تھے، وہ اپنا سر بھی ہلا نہیں پا رہی تھی، صرف رو رہی تھی، سسک رہی تھی، معافی مانگ رہی تھی۔ اور گناہ یہ تھا کہ آج بھائی کی دکان پر اس کے لیے ناشتہ ذرا دیر سے پہنچا اور ناشتہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ گھر کے لیے یہ معمول کی بات تھی، صرف مہر النساء کی روح تھی جو ہر بار کٹتی تھی۔ وہ مار کھانے والی، تذلیل سہنے والی عورت کے لیے تڑپتی تھی، یا اس کے روپ میں اپنے آپ کو اس کی جگہ تصور کر کے تڑپتی تھی؟ اسے اپنی بے بسی سے زیادہ اپنے گھر کی بے حسی درد دیتی تھی۔ ایک عورت کے چہرے پر نیل پڑ رہے تھے، گلا رو رو کے خشک ہو رہا تھا، مگر سب کے لیے صرف ایک عام سی موسیقی تھی۔ وہ واپس کمرے میں آئی، سورۃ النساء دوبارہ کھولی، اور اس بار آنسوؤں کو نہ روک پائی۔ یہ آنسو اپنے مقام کی تذلیل سے زیادہ اس خاموشی کے باعث بہہ رہے تھے جو اس نے ظلم پر اختیار کی تھی، جس ظلم کا نشانہ کل کو وہ خود بھی بن سکتی تھی۔ کیا روایات کی تباہی کا یہ آغاز تھا کہ ایک عورت اپنے اندر ضمیر جگائے بیٹھی تھی؟ بہت سال بعد پہلی بار اس نے اپنے آنسوؤں کو آزاد کیا۔ آج صبح اپنے باپ کے منہ سے وہ اپنی شادی کی تاریخ طے ہونے کا سن چکی تھی۔ اسے اپنا آنے والا کل بھی اپنی ماں اور اپنی بھابھی کی طرح نظر آیا، مرد کی ٹھوکر پر پڑے رہنے والا مستقبل۔ آیات اس کے آنسوؤں سے بھیگتی گئیں، اس کی آواز لڑکھڑانے لگی، اور وہ انہی آیات میں اپنا مقام تلاش کرتی رہی جب تک کہ وہ سو نہ گئی۔ نیند میں ڈوبتے ہی خوابوں نے اسے گھیر لیا، اس کے حسین خواب، ناممکن خواب، انتقام سے بھرپور خواب۔ ایسے وہی منظر دوبارہ دکھائی دیا،
مگر اب اس کی مرضی کے مطابق اس کا بھائی سلیم زمین پر پڑا گر گڑا رہا ہے۔ اس کے بال بھابھی نے سختی سے جکڑ رکھے ہیں اور اس کے منہ پر گرم چمٹے مار رہی ہے، اور ہر انسان گھر کا اپنے کام میں مشغول ہے، کیونکہ وہ شوہر ہے، اپنی بیوی کی ملکیت ہے۔ بیوی جو چاہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے۔ آخر کار سارا دن آگ جلا کے کھانا بناتی ہے، بھائی کے بچے پیدا کیے ہیں، گھر کی صفائی کرتی ہے، بھائی کے کپڑے دھوتی ہے، بھائی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی دے رکھی ہے۔ بھائی کا قصور یہ تھا کہ اس نے دکان پر کسی اور لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، اور آج اس کی مالک، اس کی حاکم، اس کی بیوی غیرت کے نام پہ اسے مار رہی تھی۔ اب بھائی زمین پر بیٹھا رو رہا تھا اور بھابھی اس کے بال کھینچ کر گرم چمٹا اس کے منہ پر مار رہی تھی۔ وہ چونک کر جاگ گئی۔ خواب، حسین خواب، کبھی نہ پورا ہونے والا خواب ٹوٹ چکا تھا۔ وہ پھر نیچے گئی۔ بھابھی اسی بھائی کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ مار کھانا معمول تھا، ماں کو باپ سے، بھابھی کو بھائی سے مار پڑتے دیکھنا معمول تھا۔ مہرالنساء چپ چاپ چائے بنانے لگی۔ یہ اس کی چھوٹی سی بغاوت تھی کہ کم از کم کسی عورت کو مار کھانے کے بعد ایک دن تو مارنے والے کے لیے میٹھی چائے نہ بنانی پڑے۔ وہ بے بس تھی، زبان سلی ہوئی تھی، پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور پر تو پیدا ہوتے ہی کاٹ دیے گئے تھے۔ مگر غیر تعلیم یافتہ معاشرہ اس بات سے بے خبر تھا کہ بغاوت کرنے والی کٹے ہوئے پروں سے بھی آسمان چیر دیتے ہیں۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر خود کو اجازت نہیں دی۔ کہیں اس نے پڑھا تھا، ملکہ رویا نہیں کرتی، چال چلتی ہے۔ کوئی اور تمہیں ملکہ کی طرح رکھے، اس سے پہلے اپنے آپ کو ملکہ سمجھنا ضروری ہے، ملکہ کی طرح سوچنا ضروری ہے۔